ملک آفرین خان صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہمیں موقع دیا بات کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ پچھلے حکومتوں میں اس طرح ہوا اور آج کل بھی یہی ہے کہ تنقید برائے تنقید اور ایک دوسروں کے اوپر کچھاڑ. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ عوام کریں گے. ہم تو ایک دوسروں کے ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اپنا ٹائم ضائع کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں اپنا حلقہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری 3 اضلاع کے اوپر یہ 1 MNA کا سیٹ ہے، شاید پاکستان میں کہیں ہے یا نہیں ہے، اور اس میں یہی حالات ہے کہ یہ 3 اضلاع پسماندہ علاقے ہیں، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم. یہ میرے حلقے میں آتے ہیں. تو اس میں متاثرین نے اپنے زمین اور املاک پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے سستے ریٹوں پر گورنمنٹ کے لیے دے دیا ہے اور اپنے آپ کو متاثر کر دیا. لہذا میری گزارش ہے کہ وابڈا نے ہماری کوستان کی متاثرین کے اوپر ظلم کر رہی ہے. چونکہ پاکستان کا رول میں یہ ہے 1973 کا آئین میں کہ جو کمپنی میں مزدور لگتا ہے یا وابڈا میں عارضی مزدور لگتا ہے وہ مقامی لوگ ہوں گے. اگر مقامی لوگوں میں پڑھائی کی کمی ہو تو پھر دیگر اضلاعوں سے لا سکتے ہیں ہنرمند لوگ. تو گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو تقریباً 2400 ملازم اس وقت وہاں ہے، اس میں 900 صرف کوستانی ہے، بقایا باہر کی اضلاعوں سے لایا ہے انہوں نے. اور اس میں کوستانیوں کا کسی کا 5 سال، کسی کا 4 سال، کسی کا 6 سال گزر گیا. ان کا رول کے مطابق یہی ہے کہ 3 سال بعد اس کو ریگولر کرنا چاہے. دوسرا بات یہ ہے کہ وابڈا کے پاس 4 ارب 50 کروڑ روپے 2-3 سالوں سے پڑی ہے، چونکہ کوستانی متاثرین کی شہروں میں کچھ روڈ چھوڑ وغیرہ یہ کام کرنے کے لیے ابھی تک 1 روپیہ بھی صرف نہیں کیا ہے کوستان کے اوپر. یہ اپر کوستان میں ڈیم بن رہی ہے، داسو ڈیم. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو لگانا چاہے. 4-5 سال یہ تو پڑے رہے ہیں، وہاں روڈ نہیں ہے، وہاں پلوں کو نظام نہیں ہے، وہاں بجلی کا نظام نہیں ہے. پچھلے سال ہمارے اپنا تحصیل کھنڈیا میں ایک پیک اپ گر گیا، 36 بند وہ پل ٹوٹ کے لکڑیوں کے پل ہے، وہاں وہ لوگ تباہ ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب سے وابڈا کو ہدایت کی جائے کہ ہمارے بچے ریگولر کی جائے 3 سال سے بعد، جس کا مطلب 5 سال میں ہے، 4 سال میں ہے. تو اور دوسرا 4.5 ارب روپے یہ خرچ کر دی جائے کوستان کے اوپر، کیونکہ کوستان میں روڈ شوڈ نہیں ہے. نہ پچھلی حکومتوں نے کام کیا ہے ہماری ضلع کوستان میں، نہ اس حکومت نے 2 سال ہو گیا. میں تو اپوزیشن میں ہوں، لیکن قوم کا کیا قصور؟ خدا را یہ کوستان کے لیے اس بجٹ میں ایک حصہ دینا چاہے. میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ پہ 2013 میں PK 63 سے الیکشن لڑا، میں ہار گیا. کبھی یہ بدلتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. اب میں اپوزیشن میں اور میرا حلقہ انتہائی پسماندہ حلقہ ہے، اور اس میں ٹورزم کا اتنے موقع ہے کہ وہاں وادی گبریال میں ایک بہترین علاقہ ہے، سپٹ ویلی ہے جو کہ خان صاحب خود آیا ہے اس میں. اچھا پالس میں شراکوٹ مڑو ہے، دوسرا دوبیر میں ہے، پٹن میں ہے، سیو میں ہے، رازہ کا. یہ بہترین موقع ہے ٹورزم کے لیے. وہاں روڈ کا نظام بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 2014 تک ہمارا کوٹا تھا گندم کا کوستان کے لیے 1000 ٹن. وہ 2014 سے بعد کس کھاتے میں ڈوب گیا پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی کوستان میں آٹا کی انتہائی فقدان ہے. میری گزارش ہے آپ کی وساست سے، صوبائی حکومت سے، کہ ہمارے کوٹا کوستان کا کوٹا جو ہے وہ بحال کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے جناب کہ
کہ ہمارے کوستان میں کالج کا سسٹم بالکل نہیں ہے, 3 اضلاع ہے بالکل محروم ہے. لہذا میری گزارش ہے خان صاحب سے کہ ہمارے ضلع کوستان میں ایک کالج بنایا جائے تاکہ کوستانی بچوں کے لیے آسانی ہو اور متاثرین بھی ہے تو متاثرین کو کچھ ریلیف دینے کی سوچ رکھیں. چوتھی بات یہ ہے کہ میں ایک گلگت جا رہا تو وہاں چلاس کے نیچے ایک چیک پوسٹ تھا, وہاں کورونا کا سسٹم تھا, تو میں وہاں گیا 50 بندے میں نے دیکھا, لیڈیز مرد عورت سارا مکس, اور 2 بندے بیچ میں بیٹھا ہوا, تو ریت کا میدان تھا, اوپر سے دھوپ تھا, وہی لوگوں کے اوپر اتنا تکلیف میں نے دیکھا کہ جس کو کورونا نہ ہو تو وہ بھی کورونا لگا کر آگے بھیج رہے ہیں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے یہاں کی یہ بسیں یہ کوسٹریں وہاں کھڑی تھی, ایک مجمع تھا. میری گزارش یہ ہے کہ وہاں کا ڈی سی صاحب کو بتائیں, ہدایت کی جائے یا کسی کو کہ وہاں 5-10 شیلٹر لگا لیں اور لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کریں, اور مرد عورت کو الگ کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جائے. وہاں کی ڈاکٹر صاحبان تو بہت زیادہ ہیں. میں گیا پھر ڈی سی کے پاس وہاں چلاس, ڈی سی صاحب کا وہ وہاں ہاؤس میں جا کے میں نے ریکویسٹ کی تو وہ نیند سے نہیں اٹھا, اور اس کے پاس کم سے کم 3-4 ویگو گاڑیاں اور اس کا پروٹوکول ایف سی اور پولیس, یہ پروٹوکول میں نے کبھی منسٹر کے پاس ادھر نہیں دیکھا ہے. خان صاحب وائنڈ اپ. تو میری گزارش ہے کہ ہمارے کوستان کے لیے تھوڑا سے خدا رحم اس بجٹ میں کوستان کے لیے فنڈ دیا جائے اور ہمارے کوٹا بحال کر دی جائے, اور ہمارے جو مسائل ہیں وابڈا کے لحاظ سے ہماری گاڑیاں نہیں لگا رہی ہیں وہاں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ وہاں کرے کہ گاڑی ہماری کوستانیوں کے ہونا چاہے, ہمارے بچوں کو ریگولر کرنا چاہے. ہم نے اپنا زمین اور عملات دے کے اپنے آپ کو متاثر پاکستان کے لیے کیا ہے. تھوڑا سے ہمارے ساتھ کچھ رعایت کی سوچ رکھیں, اور یہ نہ رکھیں کہ میں خود آبزیشن میں ہوں لیکن میرے عوام تو آبزیشن میں تو نہیں ہے نا, روڈ تو آبزیشن میں نہیں ہے نا, پل تو آبزیشن میں نہیں ہے نا, بجلی تو آبزیشن میں نہیں ہے نا. 2010 کی سیلاب میں ہماری جو سکول اور آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی, ہماری سکول اور ڈسپنسریاں بیچوں یہ سارے بہ گئی تھی. اب تک ان کی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے. 2-4 دفعہ میں ایئر والوں کے پاس گیا تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. تو خدا را ہماری یہ بچوں کا تعلیم کو ضائع نہ کریں, اور نہ ہمارے ہیلتھ کی سسٹم سارا نظام درہم برہم ہے. کسی کو ہدایت کر دی جائے تاکہ ہمارے یہ سکول کی جگہ میں سکول بنے, اور بیچوں کی جگہ میں بیچوں بنے, اور ڈسپنسری کی جگہ میں ڈسپنسری بنے. اور دوسرا میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں ہمارے اپر کوستان میں ایک میڈیسن کی چوری ہوئی ہے, سگنڈول ہوا ہے, تو اس میں جو آدمی ملوث ہے, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل بھی کی تھی, وہاں اس حالت میں وہاں کسی کی ڈسپنسری میں یا بیچوں میں پیناڈول گولی ہمیں نہیں مل رہی ہے, اور وہ 9 لاکھ کی یہ دوائیاں لے کے چکائی فاٹک پہ بہادر پولیس والوں نے پکڑ دیا. تو لہذا ایک ٹیم مقرر کر دی جائے باہر کی, وہاں کے مقامی لوگ جو ہے ان کے آپس میں رشتے بھی ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کسی کے اوپر یہ ثابت ہونے پر اس کو کڑی سزا دی جائے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. تھینک یو جی. محترم جناب